اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سورہ انعام کا درس چل رہا ہے جس میں 3 آیت تک کا بیان ہو چکا ہے۔ آج جو ہے انشاءاللہ 4 اور 5 6 3 آیت کا بیان ہوگا۔ یہ بہت اہم آیت ہے وقت کے لحاظ سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نافرمان لوگ ہیں، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، جو ہٹ دھرمی پہ جمے ہیں، ان کو ایک دم سخت وارننگ دی ہے۔ یہ اس وقت کا معاملہ تھا اور آج بھی ہے ایک دم۔ اما تاتیہم من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر اس سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں، نئی سے نئی آیت نازل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اعراض پہ تلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی جو حق بات تھی اس کا انکار کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ اور ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے اس وقت کہ ہمارے سامنے اللہ کی بہت سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں، آ رہی ہیں۔ اور قرآن ایک بہت بڑی نشانی ہے، معجزہ ہے، اور جانتے ہوئے بھی ہم اس کی باتوں کو انکار کر رہے ہیں۔ فَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو اب انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب ان کے پاس آ چکا ہے۔ یہاں فقط کذبوا کا اندازہ ملاحظہ کیجئے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ مکی دور کی آخری زمانے کی صورتیں ہیں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے ہوئے تقریباً 12 برس ہو چکے ہیں، چنانچہ اب تک بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے اپنے ضد اور ہٹ دھرمی پر پورے طور سے جم چکے ہیں۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَبْنَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی اس چیز کی خبر جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب کی دھمکیاں سنتے سنتے میں 12 سال ہو گئی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے کہ اگر تم غلط راستے پہ چلو گے تو تم کو یہ سزا ملے گی، یہ عذاب آ سکتا ہے۔ تو وہ اب مذاق اڑانے لگے تھے۔ یہ سن کر ہمارے کان پک گئے کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن اب تک کوئی عذاب نہیں آیا، لہٰذا یہ خالی دھونس ہے، صرف دھمکی ہے۔ اور ہم مسلمانوں میں بھی یا بہت سے گروہ کو دیکھیں گے، بہت سے مسلمانوں سے جب آپ بات چیت کریں گے تو پتہ چلا ہے کہ وہ بھی اسی انداز سے بات کرتے ہیں، چاہے انجان کے بوجھ کے کہیں چاہے انجانے میں کہیں، ارے چلو جب آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بات کا مذاق اڑانا ہے، یعنی تم اس کو سیریس ہو کے نہیں لے رہے ہو۔ اب آ گیا دیکھو، اب تو عذاب آ گیا ہے نا۔ عذاب کی سب چھوٹی شکلیں ہیں جو ہم لوگ اس وقت مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ اللہ کی آیت کا استہزاء کرتے تھے۔ یہاں 2 ٹوک انداز میں واضح کیا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کی حقیقت ان قریب ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مشرکین عرب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں، ان کے بعد 2 مدنی صورتیں ہیں۔ مشرکین مکہ پر عذاب کا موعود کا بیان ہے، اس لیے کہ ان لوگوں پر عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر میں آئی تھی۔ چنانچہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حالات و واقعات پر تبصرہ ہے۔ اس عذاب کی آخری صورت کی تفصیل سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے 2 مکی اور 2 مدنی صورتوں پر مشتمل یہ گروپ بن گیا۔ اب اگلی آیت میں ہے الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لہم نمکن لکم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا تمکن عطا فرمایا تھا کہ جیسا تمہیں عطا نہیں کیا ہے۔ اے قوم قریش، ذرا قوم عاد کی شان و شوکت کا تصور کرو، سوچو وہ لوگ اسی جزیرے نما عرب میں آباد تھے۔ اس قوم کی عظمت کے قصے ابھی تک تمہیں یاد ہیں۔ قوم سمود میں بڑی طاقتور قوم تھی، اپنے علاقے میں ان کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا۔
وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ایسے عالیشان محل بناتے تھے کہ تم لوگ آج اس اہلیت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اور ہم نے ان قوموں کو زمین میں وہ قوت و سطوت کے دے رکھی ہے جو تم کو نہیں دی ہے، تو اب جب ہم نے ایسی عظیم الشان اقوام کو تباہ و برباد کر رکھ دیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ مثال دے کر سمجھاتے، یعنی اتہاس بتاتا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے لوگوں نے نافرمانی کی اور بہت مضبوط قوم تھی، تو ہم نے تو ان کو چھوڑا نہیں، تم کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا أَنْهَارًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان پر آسمان سے مینا برسایا موسلادھار، اور ہم نے نہریں بہا دی ان کے نیچے۔ ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، انہیں خوشحالی عطا کی۔ بارش کا پانی برکت والا ہوتا ہے جس سے زمین کی رویدگی خوب بڑھتی ہے اور فصلیں اور اناج کی بہتات ہوتی ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو اٹھا کھڑا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس قانون کے مطابق تم کس کھیت کی مولی ہو؟ کیا تم سمجھتے کہ تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ قانون بدل جائے گا؟ اب اس آیت پر غور فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلا کہ آج عربوں کا حال دیکھیے، خاص طور سے وہاں کے اللہ کی نعمتیں موجود ہیں جس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر اللہ کے حکم مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے اس آیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی انسان ہو دنیا کا، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور آج عرب کے حالات کو دیکھ لیجئے تو آپ کو اس طرح کا افسوس ہوگا اگر آپ کے اندر دل ہے، جان ہے، آپ مردہ نہیں ہیں، کہ جس عرب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون جان جگر سے پاک کیا تھا، آج اس پورے سرزمین کو ناپاک کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور ہم مسلمانوں کے ذریعے، کوئی غیر نہیں وہاں پہ ہیں، غیر کی حکومت نہیں ہے، ہم مسلمان خود جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس اگلی آیت میں سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون مذکور ہے، یعنی یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش مکہ کا بے انتہا دباؤ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور ہم سے اپنی رسالت منوانا چاہتے ہیں تو کوئی حسی معجزہ ہمیں دکھائیے جس سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مردوں کو زندہ کیجئے، آسمان پر چڑھ کر دکھائیے، مکہ میں کوئی باغ بنا دیجئے، کوئی نیا چشمہ نکال دیجئے، سونے چاندی کی کوئی محل بنا دیجئے، آسمان سے کتاب لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ڈیمانڈ کرتے تھے عرب کے لوگ معجزے کی۔ ان کی طرف سے اس طرح کے تقاضے روز بروز زور پکڑتے جا رہے تھے، عوام الناس میں یہ سوچ بڑھتی جا رہی تھی کہ ہمارے سرداروں کے مطالبات ٹھیک ہی تو ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیسے کیسے معجزے دکھائے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے دعوے دار ہیں تو ویسے معجزات کیوں نہیں دکھاتے؟ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اب کوئی ایسی حسی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، سب سے بڑا معجزہ قرآن کو نازل کر دیا گیا ہے۔ جب سب سے بڑا معجزہ قرآن نازل ہو گیا ہے تو اس کے بعد کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کر کے کیا نا کہ تم بنا کے لاؤ ایک آیت اس جیسی، کئی جگہ کیا، پہلے کہا 3 آیت بنا کے لاؤ، پھر کہا 2 آیت، پھر کہا ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا پائے پورا عرب مل کے، جبکہ عرب اس وقت زمانے میں بہت ماہر تھے عربی کے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن نازل کر دیا گیا، جو شخص حق کا طالب ہے اس کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کس قدر رزیق یعنی تنگی میں آ چکی تھی، گویا چکی کی 2 پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آ گئی تھی۔ اس صورت کا مرکزی مضمون آگے چل کر جب یہ موضوع اپنے نقطۂ عروج یعنی کلائمیکس کو پہنچتا ہے تو اسے پڑھیے تو واقعتاً رونگٹے کھڑے ہونے والی کیفیات پیدا ہو جائے گی۔ اب جب آگے آیت آئے گی اس میں تو اسے پورا اور تفصیل سے بیان ہوگا۔ اب اس حالات پہ اس 3 آیت جو ہے آپ کے سامنے بیان کی گئی، 4، 5 اور 6، تو غور فکر کریں گے ہم مسلمانوں کے حالات کیوں اس طرح کے ہو رہے ہیں، کیا ہم کفر نہیں کر رہے ہیں؟
ہم بھی کفر کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کا قانون بنتا ہے تو سب کے لیے ایک رہتا ہے، وہاں پہ الگ الگ نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کفر کریں گے تو ان کو سزا ملے گی یا فلاں کریں گے تو نہیں ہے، فلاں کے امتی رہیں گے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بس ایک بڑے عذاب سے بچے رہیں گے، چھوٹا چھوٹا عذاب تو آپ کو ملتا رہے گا، یعنی ہم امتی کو اگر ہم نافرمانی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی طاقت عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو جیت حاصل کرے اور ان کی مدد فرمائے، ان کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔